السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ناصر مدنی صاحب کے حوالے سے، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب ان کے اوپر تشدد ہوا تو تشدد کے بعد جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کے سوال و جواب کے دوران انہوں نے دو اشارے دیے۔ ایک انہوں نے اشارہ دیا کہ انہوں نے دو ویڈیوز کی ہیں، ایک انہوں نے حج میگا انہیں پر ویڈیو کی تھی جس میں انہیں پرائم منسٹر پاکستان کو مخاطب کر کے، بنی گالہ کو مخاطب کر کے انہوں نے جگت بازی کی تھی اور تنقید کا نشانہ بنایا تھا عمران خان کو۔ ان کا اشارہ تھا کہ شاید انہوں نے یہ کام کروایا ہے۔ دوسرا انہوں نے اشارہ دیا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے، انہوں نے بات کی کہ اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو کی تھی جس میں انہوں نے سجادہ نشین دربار عالیہ بلاول شریف حق خطیب صاحب کے بارے میں انہوں نے وہاں پر تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا تھا، تذلیل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، اور دربار عالیہ بلاول شریف کے جو لاکھوں کی تعداد میں جو مریدین ہیں جو وہاں پر آتے ہیں، جو پیر صاحب سے دم کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے شفا یاب ہوتے ہیں تو اور وہاں سے صحت یاب ہوتے ہیں، تو ان کا جو انداز ہے دم کرنے کا اس کو انہوں نے کافی اس کے اوپر انہوں نے تذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو بہرحال حکومت کی جانب سے بھی کوئی ریئیکشن نہیں آیا، دربار عالیہ بلاول شریف کی جانب سے بھی کوئی کسی قسم کا موقف نہیں ہے، ان کو جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ شاید ناصر مدنی صاحب اتنا امپورٹنٹ نہیں تھے کہ ان کے ساتھ یہ کام کیا جاتا، یا ان کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت اور ان کی ویلیو نہیں تھی اور نہ ہے کہ ان کے اوپر دربار عالیہ بلاول شریف کوئی بات کریں یا حکومت ان کے اوپر کوئی بات کرے۔ تو ناصر مدنی صاحب نے یہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ ان کو کیوں مارا گیا، جو کہ سراسر جھوٹ تھا، سراسر فریب تھا، اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے تعلق جوڑنے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناصر مدنی صاحب تعلق کیوں جوڑتے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ناصر مدنی صاحب کا طریقہ واردات کیا ہے۔ ناصر مدنی صاحب سوشل میڈیا پر، فیس بک اور یوٹیوب پر کچھ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کل یوٹیوب بھی ڈالرز پے کر رہا ہے پوری دنیا کو، فیس بک پہ بھی ڈالرز آتے ہیں لوگوں کو، وہاں سے لوگ اپنی اچھی خاصی انکم بھی وہاں سے کماتے ہیں۔ تو ناصر مدنی صاحب اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے اور وہاں سے پیسہ بنانے کے لیے ناصر مدنی صاحب جو ہے طرح طرح کے پروگرامز کرتے ہیں، طرح طرح کی ویڈیوز کرتے ہیں، کنٹروورشل ویڈیوز کرتے ہیں جہاں سے جو ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بک سکیں۔ اب ویڈیوز کے دوران جب میں ان کو ریسرچ کر رہا تھا تو ناصر مدنی صاحب نے بے شمار ویڈیوز کی ہیں جو کہ جس میں کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں ہے جس میں وہ لوگوں کی تذلیل نہ کریں، لوگوں کی تضحیک نہ کریں۔ حالانکہ ہمارا اسلام تو شاید اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی تضحیک و تذلیل کریں، اور وہ بھی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر آپ اگر لوگوں کی تذلیل کریں تو یہ تو ہمارے اسلام نے کبھی نہیں بتایا ہمیں۔ بہرحال ناصر مدنی صاحب جب ویڈیوز بناتے ہیں تو کبھی وہ پیپرز کو لے کر خواتین کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ناصر مدنی صاحب اور ہمیں بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک پاکستان کے ایک ینگسٹ ایک جوڑے نے شادی کی تھی، ان کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہے۔ اور ناصر مدنی صاحب ان شخصیات کو ہٹ کرتے ہیں کہ جو شخصیات آلریڈی فیمس ہوتی ہیں، جو شخصیات آلریڈی پوری دنیا میں مشہور ہوتی ہیں، اور یہ مشہور شخصیات کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کی نیگیٹو چیزوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے اپنی جو فالوئنگ ہوتی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ شاید ان کو وہاں سے لوگ ان کو زیادہ دیکھتے ہیں، اب ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں لوگ ان کو، اور شاید ان کو زیادہ وہاں سے معاوضہ آتا ہے یوٹیوب سے اور فیس بک سے۔ تو بہرحال ناصر مدنی صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہی کام کیا۔ پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی حج کے معاملے کے اوپر، جو کہ انہوں نے وہاں سے تو کسی قسم کا ان کو رسپانس نہیں ملا، نہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے یا نہ کسی بھی شخصیت کی جانب سے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ناصر مدنی صاحب اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، وہ صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ تنقید کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، کیونکہ ناصر مدنی صاحب کو پتہ ہے کہ نہ تو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر تنقید کرنے سے ان کے اوپر کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی سائبر کرائمز موجود ہیں، نہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین ہیں کہ جو ناصر مدنی صاحب کو پوچھے گا وہاں پر بیٹھ کے جس کو مرضی آپ نے لتاڑنے، جس کو مرضی آپ نے جس کی مرضی آپ نے تضحیک کرنی ہے کریں، تذلیل کرنی ہے کریں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو وہی کام انہوں نے کیا پیر آف بلاول شریف کے حوالے سے، ان کے اوپر تنقید کی، ان کے جو ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں ان کے جو مریدین ہیں پوری دنیا میں، ان کی انہیں دل ازاری کی، اور دل ازاری کرنے کے بعد ہم نے دیکھا بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے ناصر مدنی صاحب کے اوپر تنقید کی، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پیر صاحب کے حوالے سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن شاید کسی بھی شخص نے ان کو دھمکی نہیں دی، کسی بھی شخص نے ان کے حوالے سے بات نہیں کی، کسی بھی شخص نے آگے سے ان کی تضحیک کرنے کی کوشش نہیں کی، تذلیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔
لیکن ناصر مدنی صاحب جو ہیں وہ ان کا جو مقصد تھا یہ باتیں کرنے کا، وہ صرف یہی مقصد تھا کہ تاکہ کسی انداز میں کسی طرح وہ اپنی جو ان کا جو فیمس ہونے کا جو ایک انداز ہے اس کو مزید وہ بڑھا سکیں اور مزید آگے جا سکیں۔ بہرحال کل نیشنل پریس کلب آف پاکستان اسلام آباد میں NPC میں کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، ایک برطانوی خاندان نے وہ پریس کانفرنس کی، اور وہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے جو کہ آج پاکستان کی سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اس نے اپنی خاتون، اپنی فیملی کی، ان کی سسٹر نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر ان نے آج سورہ یاسین کے اوپر ہاتھ رکھ کر، قرآن کے اوپر انہیں ہاتھ رکھ کر انہوں نے آج کہا کہ ناصر مدنی صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، میری جو یہ بہن تھی اس کو کچھ پرابلم تھے، کچھ تو ان کو دم کروانا تھا، اور اس کے عوض ان لوگوں نے ہم سے ایک لیپ ٹاپ بھی لیا، 7 لاکھ روپے بھی لیے، اور ہم نے ان کو وہاں پر بلایا تھا جہاں ان کو مار پڑی، اور وہاں پر جانے کے بعد جب ان کو گھر میں جب بلایا گیا تو گھر میں بلانے کے بعد انہوں نے اس کمرے سے میری والدہ کو باہر نکال دیا، مجھے باہر نکال دیا، اور ان نے اس جو لڑکی تھی اس کے ساتھ اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اس کے ساتھ اب میں آگے کیا اس کو بیان کروں کیونکہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ تو بہرحال وہ جو معاملہ انہوں نے ڈیفائن کیا، اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی کسی بہن کو یا بیٹی کو لا کے میڈیا کے سامنے نہیں بٹھا سکتا کہ ناصر مدنی اتنا امپورٹنٹ ہو جائے کہ اس کی بات کی جائے۔ ناصر مدنی صاحب کی جو چھچوری حرکتیں تھیں، ناصر مدنی صاحب کا یہ جو انداز بیان تھا، ناصر مدنی صاحب کے جو چٹکلے تھے، ناصر مدنی صاحب کی یہ جو گفتگو کی، ناصر مدنی صاحب کا جو انداز بدتمیزی تھا، یہ اس کا آخرکار اس کا انجام یہی ہونا تھا، کیونکہ آپ جب کسی بھی شخص کی تذلیل کریں گے، تصحیح کریں گے، تو لازمی نہیں ہے کہ وہی شخص یا اس کے جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو جواب دیں، اس کا جواب آپ کو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ تو ناصر مدنی صاحب کو وہاں پر مار پڑی، ان کے خاندان کے لوگوں کی وجہ سے ان نے وہاں پر مارا، کیونکہ ان کی اپنی وجہ سے جو ان کا معاملہ تھا، اور ناصر مدنی صاحب نے معاملہ کھڑا کر دیا جی کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور لوگ جا کے ان کے ساتھ مل رہے ہیں، ان کو جا کے اظہار افسوس کر رہے ہیں جی کہ بڑا افسوس ہوا، ناصر مدنی صاحب کے اوپر تشدد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ تو آج کسی کو وہ ظلم و زیادتی نظر نہیں آ رہی، جو خاتون بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے، وہ جو مرد بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے UK کی فیملی ہے، آج ان کی FIR بھی درج نہیں ہو رہی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے ادارے کہاں پر غائب ہیں؟ تو پاکستان کے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس طرح کے جو مسخرے ٹائپ جو لوگ ہیں، جو کہ چٹکلے چھوڑ کر، جو کر لوگوں کی تضحیق کر کے، تذلیل کر کے، لوگوں کے ساتھ انداز گفتگو اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کی تضحیق اور تذلیل کی جا رہی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا، حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ ان کے اوپر اگر پابندی کی بات ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو پوچھنا ضرور چاہیے کہ آپ کس قانون کے تحت لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں اور تذلیل کرتے ہیں۔ ناصر مدنی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں۔ ناصر مدنی صاحب جو ہیں ان کا جو انداز ہے، میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ وہ شخصیات کو ہٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنا انکم کمائی جائے جو آتی ہے YouTube سے اور Facebook سے۔ تو ناصر مدنی صاحب کے حوالے سے یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے بتانا کہ ناصر مدنی صاحب کوئی ایسا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام صرف یہی ہے کہ لوگوں کے اوپر تنقید کرنا اور لوگوں کی تذلیل کرنا، اور یہ جو معاملہ انہوں نے جو جوڑا ہے حج کا معاملہ اور کرونا وائرس کے حوالے سے، جو سجادہ نشین دربار عالیہ بلاولا شریف خطیب صاحب کے حوالے سے، تو اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ تو کردار خطیب صاحب کا ہے، نہ کردار حکومت کا ہے، کیونکہ ان کا تو اس چیز سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے 15-20 سال سے پیر صاحب جو ہے وہ دربار عالیہ بلاولا شریف بیٹھتے ہیں، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور ان سے جا کے فیض یاب ہوتے ہیں، وہاں سے لوگ شفا لے کر آتے ہیں۔ اور اگر پیر صاحب کے پاس اگر لوگ جاتے بھی ہیں فرض کرو، تو اگر وہاں جانے والا کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے یا ظلم کر دے یا کسی کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر دے اگر باہر کسی بھی جگہ پہ اگر، تو اس کے ذمہ دار نہ تو پیر صاحب ہیں، نہ وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا تو تعلق اس احاطے میں ہے، اس دربار عالیہ کے احاطے میں۔ اگر وہاں پر اگر کوئی ایسی کوئی چیز اگر ہوتی ہے، کسی کو مارا جاتا ہے، کسی کو پیٹا جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کسی کے ساتھ کسی کو لوٹا جاتا ہے اگر، تو اس کے ذمہ دار تو پیر صاحب بھی ہوں گے، ان کے جو دربار کے لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے۔ لیکن ایک معاملہ کھاریہ میں ہوتا ہے، اس کو اٹھ کے ملا دیں، آپ دربار عالیہ بلاولا شریف کے ساتھ ملا دیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی حق اور سچ ہے کہ آپ اپنی شہرت بڑھانے کے لیے اور اپنی جو نا ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ کسی اور کے اوپر ملبہ ڈال دیں؟ ایک چیز
دوسرا ویورز آپ کو بتانا یہ بھی ضروری ہے کہ پیر آف بلاوڑا شریف جو ہیں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور لاکھوں کی تعداد میں مریدین پوری دنیا میں ہیں۔ اگر کوئی شخص اگر وہ اس کی تصویر اگر یہ سیلفی اگر دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے اگر بنتی ہے اور بعد میں اگر وہ کسی کرائم میں اگر ملوث ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب اس میں ملوث ہیں، دربار اس میں ملوث ہے، وہاں کے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں، جو وہاں پر نظم و ضبط ہوتا ہے، جو وہاں پر لوگوں کے ساتھ زبردست انداز میں لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، سلوک کیا جاتا ہے، اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو اس کے باوجود یہ جو ناصر مدنی صاحب جیسے جو مسکرے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر عزت اچھالنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ڈسکریج کریں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہم ان کو ہر سطح پر ان کو ڈسکریج کریں، ہم ان کو پروٹوکول نہ دیں، ہم ان کو مزید ان کو ہائی لائٹ نہ کریں کہ وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں۔ کوئی حق نہیں بچتا ناصر مدنی کو کہ وہ لوگوں کو انسولین کہے، شادی کرنے والوں کو، کوئی اس کو حق نہیں بچتا کہ وہ کسی پیر یا کسی فقیر کے بارے میں کوئی بات کرے، کوئی ناصر مدنی کو حق نہیں بچتا کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں بات کرے، کوئی ان کو حق نہیں بچتا کہ وہ حریم شاہ کے بارے میں بات کرے، اس کو کوئی حق نہیں بچتا کہ وہ جو ہے نا خواتین کے بارے میں بات کرے، پیپرز کے بارے میں بات کرے اور چٹکلے چھوڑے اور لوگوں کو وہاں پر جو ہے نا ہنسانے کی کوشش کرے نیگیٹو چیزوں کو باہر کر۔ تو لہٰذا سوچنے کی اس میں بات یہ ہے کہ جو لوگ اس معاملے کو لنک کر رہے ہیں دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ، وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ نہ تو اس میں کوئی حکومت کا اس میں کوئی ہاتھ ہے، نہ تو عمران خان صاحب ایسی چیزوں کو اور ایسے لوگوں کو لفٹ کرواتے ہیں، نہ ان کے لوگ ایسے لوگوں کو لفٹ کرواتے ہیں جو کہ تنقید کرتے ہیں، اور نہ پیر آف بلاوڑا جو ہیں حق خطیب صاحب اس طرح کے لوگوں کو لفٹ کرواتے ہیں۔ تو لہٰذا ناصر مدنی کا جو معاملہ ہے اب سامنے آ چکا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اب ناصر مدنی صاحب اور وہ جو خاتون اور وہ جو مرد ہے جو اس کا بھائی تھا، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اب ان کے درمیان یہ معاملہ ہے، اور اسٹیٹ کا کام یہ ہے، اداروں کا کام یہ ہے، پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی فری اینڈ فیئر قسم کی انویسٹیگیشن کریں اور یہ جو معاملہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، تاکہ ناصر مدنی صاحب کا جو ایک چھپا ہوا جو چہرہ جو ہے وہ بھی عیاں ہو سکے۔